أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے؟ حالانکہ جب تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا تھا. یعنی انسان جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور انسانی شکل عطا فرمائی. ثم یمیتکم ثم یحییکم. پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. دنیا میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر ایک وقت متعینہ پر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور پھر حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی زندہ بھی کرے گا. ثم الیہ ترجعون. اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کے سامنے لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا. کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا. اب دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ حساب و کتاب کے بعد انسان کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم. وہاں پر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی. مسلمانوں سے جو جنت میں ہیں اور کافروں سے جو جہنم میں ہیں، ان دونوں سے کہہ دیا جائے گا کہ موت اب ختم ہو چکی ہے، موت کا وجود نہیں ہے، اب کسی بھی شخص کو موت آنے والی نہیں ہے. اب یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی زندگی عطا فرمائی. انسان ان چیزوں کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کم سے کم اس پر غور تو کر لو. اگر اس کائنات پر، اس نظام پر تم غور کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکو گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں. انسانوں کو پیدا تو کیا ہے اور ساتھ ہی انسانوں کے لیے
زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے تمام کام، تمام ضرورتیں اس سے پوری کرتا ہے۔ انسان جو کپڑے پہنتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتے ہیں۔ انسان جو غذا کا استعمال کرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی زمین میں پیدا کر رہا ہے۔ انسان جو پانی کا استعمال کرتا ہے وہ پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انسان کی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مہیا نہ کی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اسی نے تمہارے لیے زمین کے اندر تمام چیزیں پیدا کر دی۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر وہ زمین کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف یا آسمان پر مستوی ہو گیا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور 7 آسمان بنائے۔ زمین کی پیدائش کے بعد، زمین کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی تخلیق پہلے کی ہے۔ زمین پہلے بنائی اور آسمان بعد میں بنایا۔ آسمان کی تعداد کا تو یہاں ذکر ہے کہ آسمان کی تعداد 7 ہے، اور ہر آسمان کے درمیان تقریباً 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور یہ تمام آسمانوں کے درمیان کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نماز کا تحفہ لینے کے لیے آسمانوں پر گئے تھے تو پہلے آسمان پر گئے۔ آسمانوں پر دروازے ہیں، ہر آسمان پر محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں فرشتے متعین ہیں۔ جب پہلے آسمان پر کوئی جانا چاہتا ہے تو باقاعدہ اسے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جیسے اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہنچے تو باقاعدہ دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا، تو اندر سے آواز آئی کون ہو؟ تو کہا گیا جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے، پھر آپس میں تعارف ہوا، سلام ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف منتقل ہوئے، وہاں بھی اسی طرح سے اجازت لی گئی، پھر وہاں دروازہ کھولا گیا۔ اس طرح سے ترتیب وار 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا نظام بھی ایسا بنا رکھا ہے کہ آسمان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتوں کی شکل میں، اس میں وہ محافظ ہیں، جس طرح سے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کائنات میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے انسان تو اس کو نہیں جان سکتا۔ زمین پر ہی اپنے ایک جگہ پر رہتے ہوئے بھی انسان اپنے اطراف کی مخلوق کو نہیں جان پاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے زمین کے اندر میں نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی۔ کتنے ایسے جانور ہیں جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان جانوروں کا انسان استعمال کرتا ہے، کبھی سواری کے لیے تو کبھی کھانے کے لیے، کبھی دیگر کاموں کے لیے۔ کتنے ایسے پرندے ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں پر غور کیا جائے کہ انسان تو انسان ہے،
ان انسانوں کے عیش و آرام کے لیے، اس انسانوں کی زندگی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پوچھتا ہے پھر تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اب کیا وجہ باقی رہ گئی ہے اللہ کو نہ ماننے کی؟ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لینا چاہیے، کیونکہ جانور تو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، پرندے بھی اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوق اللہ کو اپنا معبود مانتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہیں سب کے سب اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ صرف انسان ہی ہے جن کے لیے اتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے ہم سب کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔